اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العلی العظیم۔ اسلام کا مطلوب انسان ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور کل ہمارا گفتگو کا مرحلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ کامیابی کا بس ایک راستہ ہے، اسلام کا مطلوب انسان بننے کا بس یہ راستہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے ہادیوں سے قریب کرتا چلا جائے، اور ہادیوں سے قربت ہوتی چلی جائے گی تو خود بخود اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات وہ ہیں جو جلالی صفات ہیں۔ یہ جلالی صفات اس لیے ہیں کہ جب ان صفات پر بندہ نظر رکھے تو اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہو، مگر یہ خوف وہ والا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جو خوف کسی درندے کو دیکھ کے پیدا ہوتا ہے، یا جو خوف کسی زہریلے جانور کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ خوف عظمت کی بنا پر، یہ خوف وہ والا خوف کہ جو ایک بچے کو اپنے والد کے آنے کا خوف ہوتا ہے۔ شرارت کر رہا ہے گلی کے اندر بچہ، آپ اس سے کہیں کہ جلدی اندر چلے جاؤ ورنہ پولیس والے انکل آ جائیں گے، اس کو کوئی خاص خوف محسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی نظر میں نہ پولیس والے کی قوت کیا ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ ہے، نہ اسے اپنا کوئی ایسا جرم احساس ہے کسی جرم کا کہ جس کی وجہ سے وہ گھبرائے۔ لیکن آپ اس سے کہیے کہ تمہارے والد آنے والے ہیں، بس اب آنے دو اپنے ابا کو، میں شکایت کروں گا، فوراً دوڑ کے اپنے گھر میں چلا جائے گا۔ یہ عظمت کی بنا پر چنانچہ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ قرآن کریم میں جو اسماء ہمارے سامنے آئے، ائمہ نے جو اسماء ہمیں بتائے، دعائے جوشن کے اندر کس طرح ہزار ناموں کو مولا نے ہم تک پہنچایا، اور برابر ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں اور متوجہ ہوتے ہیں، تو ان میں کچھ صفات وہ ہیں کہ جن میں وہ واحد و یکتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کی صفت الوہیت کہ وہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا قدیم ہونا کہ وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مگر جن صفات میں وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی شریک ہو جائیں، ائمہ کے ذریعے سے جو باتیں ہم تک پہنچیں، دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے تو تم بھی بندوں پر، اس کی مخلوق پر رحم کرنا شروع کر دو۔ اور واقعاً یہ چیز ہے کہ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ بندگان خدا پر، مخلوقات خدا پر، کسی جانور کو پانی ہی پلا دیا، کسی بھوکے پرندے کو کھانا ہی کھلا دیا، کسی پھیلے ہوئے ہاتھ کے اوپر
کچھ رکھ دیا کہ اس کی روٹی کا بندوبست ہو جائے، کسی کو لباس پہنا دیا، کسی بیمار کا علاج کرا دیا، اس کے بعد جو اسے ایک راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، ایک جو خود بخود محسوس ہوتا ہے کہ میرا روحانی رتبہ کچھ بلند ہو گیا، میں اپنے آپ کو نورانی محسوس کر رہا ہوں، یہ خود اس کو دعوت دیتا اور بتاتا ہے کہ تیرے اندر ایک رسول خود بیٹھا ہوا ہے، ایک ہادی خود بیٹھا ہوا ہے، یہ تیرا ضمیر جس کو کہا گیا کہ نفس لوامہ، جو ملامت کرتا ہے اگر انسان غلط راہ کے اوپر قدم اٹھا دے، اور بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہارے اندر دونوں قوتیں رکھ دی گئی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیک بننے کی صلاحیت بھی ہے، برا بننے کی صلاحیت بھی ہے، اچھا بننے کی طاقت بھی ہے، اور برے سے برا، بدتر سے بدتر بننے کی صلاحیت بھی ہے کہ اتنا گر جاؤ، اتنی پستی میں آ جاؤ کہ یہ کہنا پڑے قرآن کریم کو کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ کیا ہے؟ یہ تو حیوان ہیں، چوپائے ہیں۔ نہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ چوپاؤں سے بدتر کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو صلاحیتیں دی گئیں، جو فیکلٹیز ان کو عطا کی گئیں، ان کو یہ استعمال کرتے ہیں مگر ان سے شعور نہیں حاصل کرتے، بصیرت نہیں لیتے، ان سے عبرت نہیں پکڑتے۔ آنکھیں دیکھتے ہیں مگر کہا جا رہا ہے کہ یہ آنکھ رکھنے کے باوجود اندھے ہیں۔ کیوں اندھے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھتے ہیں مگر ظاہری آنکھ سے ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، مادی آنکھ سے مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جتنا صفات پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اللہ کے ہادیوں کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے قرآن متوجہ کر رہا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، اللہ اکبر۔ اور پھر پوچھا، آگے بڑھ کے بات ہو رہی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ دیکھیے کپڑے کو آپ رنگتے ہیں تو اس کے ظاہر و باطن میں، اس کے ریشے ریشے کے اندر وہ رنگ سما جاتا ہے جس کے اندر اس کو رنگا جاتا ہے۔ وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ کی صفات میں اپنے آپ کو رنگتے چلے جاؤ، تم بھی اس کے قریب آتے چلے جاؤ، اور یہ تقرب اسی وقت حاصل ہوگا جب تم یہ سمجھ لو کہ اس کی صفات ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں، اس کی صفات کے پیغامات، اس کی صفات کو اپنے قلب و روح کے اندر اتار لو۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ عزیز ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا فیصلہ ہے، کوئی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا وہ عالم ہے اور علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ میں نے بات یہاں پہ ختم کی تھی اور یہ مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ یہ احساس بندے کو پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ احساس اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ معصوم یہی کہتے ہیں، ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے کا احساس پیدا ہوتے ہی انسان اپنے لباس کو درست کرتا ہے۔ ارے کیمرہ میری طرف گھوم گیا، اب میں کیمرے کے اندر آؤں گا، نہ جانے کتنے لوگ دیکھیں، فوراً اپنے بال ٹھیک کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوار کر بیٹھا لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی مرتبہ شادیوں کے اندر جب ویڈیوگرافی ہوتی ہے تو اگر کیمرہ اس طرف آ جائے، انسان ہاتھ کے لقمے کو نیچے رکھ دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو منہ کھلا ہوا آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چہرہ بگڑا ہوا آ جائے، تو اس کا خیال کرتا ہے۔ جب ایک کیمرے کی آنکھ سے اتنا اپنے آپ کو حساس ہو کر سنوارتا ہے، تو اگر یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کی زندگی، اس کے شب و روز، اس کی نشست و برخاست، اس کا انداز، اس کی ترجیحات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ بدل جائے۔ اب یہ ایک دوسرا ہی بندہ ہو کر سامنے آ جائے۔ لہٰذا کہا گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر یہی نہیں، پھر آگے بات بڑھی تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے، دیکھو وہ جو تمہارے لیے فیصلے کرتا ہے، تو ایک تو یہ یاد رکھو کہ اس کا فیصلہ حتمی ہے، دوسرے یہ یاد رکھو کہ وہ دیکھتا ہے، تیسرے یہ یاد رکھو کہ وہ سمیع ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ اور کیسا سننے والا؟ تم سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہو، مگر وہ ایسا سننے والا ہے کہ وہ ہلکی سے ہلکی آواز جو کانوں کے اندر، کان کے پاس منہ لے جا کے کوئی پھسپھسا کر بولے تو اس کی آواز بھی، وہ سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے،
اور وہ خود کہتا ہے میں سنتا ہوں۔ یہ اطمینان ہے بندے کے لیے کہ ایک قادر رب جو تجھ پر مہربان بھی ہے اور بہت مہربان ہے، وہ تیری آواز کو سن رہا ہے۔ اے پیغمبر اکرم، یہ آپ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں آپ سے، اے ہمارے حبیب یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ قریب ہے۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، وہ پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ تو وہ سنتا ہے، یعنی ایک ایسی ہستی ہے، کتنا اطمینان ہوگا انسان کو جب اسے یہ یقین ہو کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے سامنے میں اپنے زخموں کو کھول کے رکھ سکتا ہوں۔ اس لیے کہ وہ ہے، وہ اگر چاہے تو ایک لمحے کے اندر ان زخموں کا اندمال ہو جائے، میں اس کے سامنے اپنے درد کو بیان کر سکتا ہوں۔ ایک انسان بڑا سخی ہو لیکن اس کے پاس آپ ایک بار کے بعد دوسری بار، دوسری کے بعد تیسری بار، تیسری کے بعد چوتھی بار مدد کے لیے جائیں اور ہاتھ پھیلائیں تو چوتھی پانچویں بار میں وہ یہ کہے گا کہ میرے دروازے اب آپ کے لیے بند ہو چکے ہیں، آپ نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، آپ یہاں نہ آئیے۔ مگر وہ ہے جو کہتا ہے آؤ، بار بار آؤ، بار بار آؤ، آؤ اپنی جھولی کو پھیلا کر، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تم مانگنے کا سلیقہ پیدا کرو، تم وہ سلیقہ پیدا کر لو اور اس کے بعد دیکھو کتنا عطا ہوتا ہے، کتنا عطا ہوتا ہے۔ ظرف میں صلاحیت پیدا کرو اور یہ یقین رکھو کہ وہ دے رہا ہے تو وہ دینے والا حکیم ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے مناسب نہ ہو، چونکہ تم تو علم نہیں رکھتے، محدود علم ہے تمہارا، وہ علم رکھتا ہے، وہ مہربان بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، لہٰذا وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جیسے ایک ماں جانتی ہے کہ بچہ چاقو مانگ رہا ہے لیکن اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اگر میں نے اس کو دے دیا تو یہ اپنا ہاتھ کاٹ لے گا۔ لہٰذا ماں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ روتا بھی رہے، زمین میں لوٹنے بھی لگے، تب بھی وہ اس کو چاقو نہیں دے گی، وہ اس کے بدلے میں اس کو چاکلیٹ دے کر بہلا دے گی۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں مانگ کچھ اور رہا ہوں اور وہ جانتا ہے کہ جو یہ مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ دولت مانگ رہا ہے، اگر میں نے دے دی یہ دولت تو یہ میری اطاعت کے دائرے سے نکل جائے گا، یہ دولت اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ اولاد مانگ رہا ہے لیکن یہ اولاد کل کو سرکش بنے گی اور اس کو بہت سخت آزمائش میں ڈالے گی۔ تو کبھی جو مانگا جاتا ہے وہ اپنی طرف سے اس کے علاوہ کچھ دے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ حکیم ہے۔ وہ کہتا ہے سنتا ہوں، میں سنتا ہوں، مجھ سے مانگو میرے بندو، آؤ۔ الدعا مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے۔ دعا کے اوپر اس وقت گفتگو نہیں ہے، لہٰذا یہاں سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا، مگر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صفات پروردگار کی اس رنگ میں ہم کو رنگ جانا ہے، لہٰذا یہ سمجھنا پڑے گا اور غور کرنا پڑے گا۔ پھر ایک بات بتائی گئی کہ یاد رکھو وہ قائماً بالقسط ہے۔ قائماً بالقسط ہونے کا مطلب یہ کہ نظام عدل کا قائم کرنے والا، اس نے اپنے اوپر، یہ ہماری خصوصیت ہے ہمارے مکتب کی کہ ہم توحید کے ساتھ فوراً اس کے عادل ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن خلاف عدل نہیں کرتا۔ یہ عدل کس نے اس کے اوپر واجب کیا؟ کس کی مجال، کون سوچ سکتا ہے؟ ایسی عظیم ہستی، ایسا خالق، ایسا قادر، ایسا مالک الملوک کہ اس کے اوپر بھی کوئی کچھ واجب کر دے؟ نہیں، اس نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا اور اس نے کہا قائم بالقسط، کہ وہ قدرت رکھنے کے باوجود خلاف عدل نہیں کرے گا، اس کے یہاں ظلم نہیں پایا جا سکتا۔ تو اب مطمئن ہو جاؤ ان ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد، اور اب یہ یقین رکھو کہ اس نے تمہیں اس دنیا میں بھیج کر تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، تو جو وہ تم سے چاہتا ہے، جو وہ تمہیں دے رہا ہے، اگر کبھی تمہاری مرضی کے مطابق نہیں مل رہا تو شکوہ نہ کرنا، اس لیے کہ قرآن اس بات کو واضح کر رہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو اپنے لیے پسند کر رہے ہو
وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو اس لیے نہ مل رہی ہو، جو چیز تم اپنے لیے بہت ناپسند کر رہے ہو وہی تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اس ساری صفات کو جب اس انداز سے سمجھ کر اپنے آپ کو اطاعت پروردگار کے دائرے میں لاتا ہے تو اب قناعت پیدا ہوتی ہے، اب یقین پیدا ہوتا ہے، اب شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، اب نعمتوں پہ نظر کرنا شروع کرتا ہے۔ اے میرے معبود، میں تو مستحق نہ تھا، تو نے اتنی نعمتیں مجھے دے دی، میں کہاں ان چیزوں کا اپنے آپ کو انٹائٹل سمجھتا تھا، مگر یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ صرف عطا کیا۔ اب جیسے جیسے یہ احساس ہوتا چلا جائے کہ میں مستحق نہیں تھا مگر مجھے مل گئیں، ویسے ویسے سر جھکتا چلا جائے گا، اور یہ سر کا جھکنا صرف سر کا جھکنا نہیں ہوگا بلکہ یہ سر دل کے ساتھ جھکے گا، اور پھر وہ سجدہ حاصل ہو جائے گا کہ ایک ہی سجدہ کبھی کبھی انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو آؤ، دعوت دی جا رہی ہے، غور و فکر کے لیے دعوت دی جا رہی، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ یقین رکھنا، ایک بات کا تمہیں اطمینان رہنا چاہیے، اور وہ بات کیا ہے جس کا تمہیں اطمینان رہے؟ وہ بات یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہٰذا اگر تمہارے اوپر کوئی بوجھ ڈالا ہے تو تمہارے اندر یہ صلاحیت، یہ قوت موجود ہے کہ تم اس آزمائش سے ثابت قدم گزر سکو۔ یہ تمہاری انٹیلیجنس کے مطابق، تمہارے پوٹینشل کے مطابق، تمہارے سینیریو کے مطابق، تمہاری پرسنالٹی کے مطابق وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، آزماتا ہے، اس لیے کہ درجات کو تمہارے بلند کرنا چاہتا ہے۔ درجات کی بلندی کے لیے لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو ثابت کرو۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کوشش کرو، وہی بات جس کو میں نے کئی مرتبہ دہرایا کہ پہاڑ ہے بلندی پر جہاں پہنچنا ہے، چڑھنا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ انسان رات کو سوچ کر یہ سو جائے کہ میں کل ہمالیہ کی چوٹی کا فاتح بن جاؤں گا، وہاں میرا پرچم لہرائے گا۔ پرچم لہرانا ہے تو اٹھ کھڑے ہو، مگر یہاں بھی ہم نے فرار کا راستہ اختیار کر لیا۔ اب جو گفتگو میں 5 منٹ کے لیے کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی اہم گفتگو ہے، اس لیے کہ آج کی نئی نسل، خاص طور پر یہ گفتگو اور اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کی باتیں اور ایسے بہکنے والے خیالات اور ایسا فریب نظر جس کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ ارے صاحب، اللہ نے تو ہماری تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے، جب تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے تو اب کیا ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں؟ ایکسٹریم، یہ 2 ایکسٹریم ہیں کہ جو آج ہمیں معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں اور جو روک دیتے ہیں اسلام کا مطلوبہ کردار حاصل کرنے سے۔ ایک ایکسٹریم تھا، ایک ایکسٹریم یہ کہ میں نے منصوبہ ہی ایسا بنایا تھا، کیسے بھلا کامیاب نہ ہوتا؟ تجارت کے لیے میں نے اتنی محنت کی، اتنا اچھا منصوبہ بنایا، اور وہ دور رس نگاہوں سے وہ ایسا کام لیا کہ یہ میری انٹیلیجنس اور میرا وزڈم اور میری کوشش، جس کے نتیجے میں یہ تجارت آگے بڑھی۔ کہیں اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ہے ایک ایکسٹریم کہ میں اس ڈگری کو میں نے حاصل کیا اور اس اتنے اہم ایگزام کو، انٹرنس کو میں نے کریک کیا۔ کیسے کیا؟ کہ میری راتوں کی محنت، رات بھر جاگنا، میں تمام کتابوں کے علم کو گھوٹ کر پی گیا، اس کے لیے میں نے اتنی محنت کی، آخر مجھے کامیابی کیسے نہ ملتی؟ اللہ کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ ہے ایک ایکسٹریم کہ اپنی تجارت کے لیے اپنے آپ کو کریڈٹ دینا، اپنے علم کے لیے اپنے آپ کو کریڈٹ دینا، اپنے صبر کے لیے ارے میں نے ایسا صبر اور حوصلے سے کام لیا، بڑی غربت تھی، وسائل کی کمی تھی، والدین کے پاس وہ اتنی دولت نہ تھی کہ میرے لیے وہ ساری چیزیں دے سکتے، مگر صاحب ہم نے تو چراغ کی روشنی میں پڑھا ہے، ہم نے تو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر یہ تیاری کی، اور آج دیکھیے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ ہے ایک ایکسٹریم جو نوجوانوں کو، نئی نسل کو، اللہ کے بندوں کو کبھی کبھی اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکال دیتا ہے، انہیں خیال ہی نہیں آتا۔ اور دوسرا ایکسٹریم کیا ہے؟ دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ اگر تقدیر میں ہے تو مل کے رہے گا،
کوشش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں بھلا کیوں اتنی محنت کروں؟ تقدیر میں ہے تو مل جائے گا، کون بھلا تقدیر سے جنگ کر سکتا ہے؟ ارے مجھے نہیں ملا، میرا تو مقدر ہی پھوٹا ہوا ہے۔ یہ ہے دوسرا ایکسٹریم۔ ان دو ایکسٹریم پر چلنے والے ہمیشہ اپنے آپ کو ناکام کر لیتے ہیں، تباہ کر لیتے ہیں، اور اندر کی شخصیت ان کی مجروح ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی، پھر اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک ہے انسان کا ظاہر، ایک ہے باطن، ایک ہے ہماری باہر کی شخصیت، ایک ہے ہماری اندر کی شخصیت۔ وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی عقل سے یہ سب کچھ حاصل کیا، وہ صرف اپنی باہر کی شخصیت کا غلام بنا ہوا ہے، وہ خواہشات کا بندہ بنا ہوا ہے۔ اس کی ساری کوشش اپنے ظاہر کو سجانے میں رہے گی، اور اندر باطن میں کیا ہو رہا ہے اس کی طرف وہ کبھی توجہ نہیں کر پائے گا۔ آپ باہر نکل کے گئے، گلی سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک کتا ہے جو نالی کے اندر لیٹا ہوا ہے گرمی سے بچنے کے لیے، تو انسان جلدی سے اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہے۔ انسان جب پہلے چاہتا ہے ہٹ جائے وہ وہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے اوپر چھینٹے آ جائیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ جس طرح کتا نالی کے اندر پڑا ہوا ہے اسی طرح وہ بھی پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے، اپنا بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی بڑی ہوئی ہے، کپڑے میلے کچیلے ہو رہے ہیں، منہ سے بدبو آ رہی ہے، تعفن ہے، مگر ان کو اپنا ہوش نہیں ہے، ان کو ہوش نہیں ہے، ظاہر بگڑ گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ایسے شخص کو جس کے بالوں میں مٹی لگی ہوئی ہو، جو کیچڑ سے اٹھ کے آیا ہو، جس کے اندر سے بدبو آ رہی ہو، آپ شریفوں کی محفل میں آنے کی اجازت دیں گے؟ یقیناً شریفوں کی محفل میں آنے کی ایسے شخص کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ظاہر بس بالکل اسی طرح کبھی کبھی انسان کا ظاہر تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، مگر اس کا باطن اسی طرح کیچڑ کے اندر سنا ہوا، اسی طرح تعفن آتا ہوا۔ کتنے حیوان ہیں جو اس کے اندر بند ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا، ظاہر میں بڑا خوبصورت ہے، ظاہر میں بڑا اچھا لباس ہے، ظاہر میں بڑی عمدہ پرسنالٹی ہے، ہر ایک دیکھ کر متاثر ہو رہا ہے، لیکن اندر غصہ ہے جو جانور بن کے اس کی شخصیت کو بھیانک بنائے ہوئے ہے، شہوت ہے جس نے اس کو انسان سے حیوان بنا دیا۔ تو بس میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم ظاہر کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اللہ باطن کی شخصیت کو دیکھتا ہے۔ تو جب ظاہری طور پر کوئی میلا کچیلا انسان، بدبو کے دار لباس پہننے والا آپ کی محفل میں نہیں آ سکتا کہ یہ شریفوں کی محفل ہے، تو جو اندر سے اتنا بھیانک ہو وہ اللہ کی محفل میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ بھی اپنے جنت پر یہ روک لگا کے کہے گا یہاں تمہارا داخلہ نہیں ہے۔ تو اب لازم ہے باہر بھی، اس لیے کہ اللہ، میں نے عرض کیا، دنیا والے ظاہر دیکھتے ہیں، اللہ باطن دیکھتا ہے، لیکن ظاہر کے لیے بھی وہ حکم دیتا ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی سنوار کر رکھنا، یہ بھی امانت ہے۔ وہ بات یاد آئی تو عرض کر دیتا ہوں، پیغمبر اکرم کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک بدو آیا، اور آنے کے بعد نبی کریم سے آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بزم میں بیٹھنے والے، آپ کے اصحاب ہمیشہ آپ کے قریب رہتے ہیں، کتنا ان کا اعلیٰ رتبہ ہے، کیا ان کو اجر و ثواب ملتا ہوگا؟ ایک تو میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، دوسرے میں غریب بہت ہوں، تیسرے کوئی میرے گھر میں دوسرا کمانے والا نہیں ہے، لہذا دن بھر محنت کرتا ہوں، وقت بھی کم ملتا ہے، آپ کی بزم میں آ بھی نہیں سکتا، مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے کہ مجھے بھی ثواب ملے۔ پیغمبر نے کہا اچھا، ایک تمہیں تسبیح بتائے دیتے ہیں، اس کو پڑھتے رہنا، یہ وظیفہ ہے، اس کو پڑھتے رہنا۔ کہا یا رسول اللہ، کا کہنا انت ربی و انا عبدک، انت ربی و انا عبدک۔ اور یہ بڑا خوش ہوا، بھائی اتنے سی، یہ دو الفاظ، بس اتنا، دو جملے یہ۔ کہا کہ ہاں بس تم یہ پڑھنا۔ اب جناب پہنچ گیا صحرا کے اندر، اپنے ریوڑ کو لے کر صحرا کے اندر گیا ہوا ہے، ان کو چرا رہا ہے، تکیہ اپنے عصا کے اوپر کیا ہوا ہے، اور پڑھے جا رہا ہے، لیکن بالکل
کم عقل کا انسان تھا، بالکل پڑھا لکھا نہیں تھا، لہٰذا نہ جانے کب تسبیح کو الٹ دیا. یعنی کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اس کو پلٹ کر نہ جانے کب الٹ گیا، اسے پتہ بھی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے، نعوذ باللہ. اب جتنا موقع مل رہا ہے، جب بھی فرصت ہے، اس کو پڑھے چلا جا رہا ہے، اس کو پڑھے چلا جا رہا ہے. فرشتوں میں کوہرام بپا ہو گیا. یا اللہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ کہاں سے پیدا ہو گیا جو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. بس ایک مرتبہ جبریل امین آئے، یا رسول اللہ آپ نے اس کو جو کچھ بتایا تھا وہ اس نے الٹ دیا جا کر. پیغمبر نے جلدی سے اس کو بلوایا، آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو تسبیح بتائی تھی مسلسل جب بھی مجھے وقت ملتا ہے میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں. اب تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کے یہاں میرا بھی درجہ بڑھ گیا ہوگا اور میرا بھی انعام بہت ہوگا. پیغمبر نے کہا کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے تو الٹ دیا اس کو، تم تو الٹی بات کہہ رہے ہو. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ رونے لگا، آنسو بہنے لگے، داڑھی سے آنسو بہ بہ کر دامن کو بھگونے لگے. یہ میں نے کیا کیا؟ مجھ جیسا جاہل، مجھ جیسا ان پڑھ، مجھ جیسا انسان. بس ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان آنسوؤں کے دامن پر آتے آتے جبرائیل امین آ گئے اور کہا یا رسول اللہ اس سے کہہ دیجئے کہ اس کی غلط تسبیح کو بھی اللہ نے صحیح تسبیح میں شمار کر لیا، اس لیے کہ اللہ دل دیکھتا ہے، زبان نہیں دیکھتا. تو اللہ باطن دیکھتا ہے. اب باطن اتنا بدصورت ہو اور اس کے بعد کوئی چاہے کہ میں اللہ کا تقرب بھی مجھے حاصل ہو جائے، کیا ممکن ہے؟ ظاہر کو بڑا اچھا رکھا. شیخ سعدی نے بڑی اچھی بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ ایسا انسان جو اپنے باطن کی خبر ہی نہ لے اور اپنے ظاہر کی آرائش میں، اپنے چہرے کو سنوارنے میں، اپنے بالوں کو سنوارنے میں، اپنے لباس کو عمدہ کرنے میں توجہ اسی کے اوپر کرتا رہے، اس کی مثال اس قبر جیسی ہے جو باہر سے سنگ مرمر کی ہو اور اس کے اندر سڑا ہوا گوشت ہو، اس کے اندر بدبو ہو. پھر کہتے ہیں اس کی مثال اس گھر جیسی ہے کہ جس کی چھت کے اوپر چراغ جل رہا ہو مگر اندر سارے کمرے تاریک ہوں. پھر کہتے ہیں اس کھیتی جیسی ہے کہ جس کھیتی میں، جس میں کسان نے بیج تو بویا ہو مگر ان جڑوں کو نکال کے نہ پھینکا ہو کہ جو بیج کو پھلنے پھولنے ہی نہ دیں اور فصل کو پیدا ہی نہ ہونے دیں. پھر کہتے ہیں اس مریض جیسی ہے جو اپنے خارش کا علاج کرانے کے لیے طبیب کے پاس گیا ہو اور طبیب نے اس سے کہا ہو کہ یہ دوا ہے جو تمہیں مستقل پینی ہے اور یہ کبھی لگانے کی دوا ہے، زیادہ شدت ہو تو لگا دینا، یہ لگانے کی دوا صرف علامتوں کو کم کرنے کے لیے ہے، علاج تمہارا اسی سے ہوگا. اور اس کی ساری توجہ اپنے جسم پر وہ دوا لگانے سے تو ہو مگر جو پینے کی دوا ہے اس کو یہ بھول گیا ہو. تو ایسا انسان یہ ظاہر کو بھی سنوارو، باطن کو بھی سنوارو، ایک توازن کے ساتھ زندگی کو لے کر آگے بڑھو تاکہ ہر اعتبار سے تم کامیاب ہوتے نظر آؤ. یہ ہے تقاضا. کیسے ہوگا؟ اب اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ وہاں بھی ہم نے راہ فرار نکال لی، وہ بات ادھوری نہ رہ جائے، اس کو ضرور مکمل کرنا ہے. وہاں بھی راہ فرار نکال لی. اور کیسی راہ فرار نکالی؟ ایک طرف یہ کہ جتنی بھی کامیابی ملی اس کا سہرا اپنے سر، اپنی عقل، اپنی محنت، اپنی تدبیر، بس اسی کا گنگان ہے، اسی کی باتیں ہیں. اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، ارے صاحب دیکھیے کتنی انہوں نے محنت کی، کہاں پہنچے، آئیے آئیے. اب وہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں ایک جملہ بھی یہ نہیں کہ میں یہاں تک پہنچا تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی عطا ہے. ورنہ کتنے محنت کرنے والے ہیں جو محنت کرنے کے باوجود گمنام رہ جاتے ہیں. کتنے دولت والے ہیں کہ جو دولت آنے کے باوجود پھر کچھ دن گزرتے ہیں تو دیوالیہ ہو جاتے ہیں، بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. کرم اس کا. یہ ہیں دو ایکسٹریم بس جو آپ کو متوجہ کرنا ہے. یہ ہیں دو ایکسٹریم. ایک یہ کہ تقدیر، جو کچھ ہے تقدیر ہے، اور دوسرا یہ کہ تدبیر، جو کچھ ہے وہ میری تدبیر ہے، اس میں کسی کا دوسرے کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. یہ دونوں باتیں انسان کی بربادی کا، ہلاکت کا، تباہی کا باعث بننے والی ہیں.
نہیں، یہیں پہ اس کو غور کرنا ہے، یہیں پہ غور کرنا ہے۔ دونوں چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ پابند ہے، لیکن اگر تقدیر، اب اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی، بہت باتیں اس کے اندر موجود ہیں، بڑا فلسفیانہ گفتگو ہے، لہذا اس میں نہیں الجھانا۔ علماء سے بھی پہلے چلے جائیں تو ہمارے ائمہ، اس لیے کہ وہ دو فرقے وجود میں آئے تھے، قدریہ اور جبریہ۔ قدریہ کہ ہم مکمل طور پہ آزاد ہیں، جبریہ کہ ہم مکمل طور پہ مجبور ہیں۔ ان سے مناظرے ہیں ائمہ کے کہ کس طرح اس فتنے سے ائمہ نے معاشرے کو بچایا اور نکالا، لیکن پھر بھی اس فتنے کا کچھ نہ کچھ اثر آج بھی ہم کو نظر آتا ہے۔ لہٰذا ان مناظروں کا اور ان باتوں کا تذکرہ کر کے بہت بوجھل مجھے اس وقت گفتگو کو نہیں بنانا، میں بہت عام فہم زبان میں اپنے سننے والوں کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر یہ بات آسان الفاظ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک حوالہ برکت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنے والا آیا، مولا انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ کہا کہ اپنے ایک پیر کو اٹھا لیا، کہ یہ تدبیر ہے۔ کہ دوسرے پیر کو اٹھا لے، کہ مولا نہیں اٹھا سکتا، کہ یہ تقدیر ہے۔ یعنی بالکل آسانی کے ساتھ مولا نے پیغام پہنچا دیا، کچھ تم آزاد ہو، کچھ تم پابند ہو۔ جو پابند ہو جہاں پر، وہاں پہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اعلان قرآن کا یہی ہے کہ ہم سوال کریں گے اس چیز کے لیے کہ جس کا تمہیں اختیار دیا گیا۔ یہ ہاتھ کیسے ملا مجھے؟ میں نے پیدا کیا؟ نہیں، ہاتھ اللہ نے دیا، پیر اللہ نے دیے، آنکھیں اللہ نے دی۔ اب اس میں مجبور کہاں ہوں میں اور مختار کہاں ہوں؟ اس کو صرف دو جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دو الفاظ کو یاد رکھیے گا، ایک اسپیشیز، دوسرے جینیٹک۔ اسپیشیز کے اعتبار سے میں بعض ایسے مرحلے ہیں جہاں بالکل مجبور ہوں۔ یعنی کیا مطلب میرے کہنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ اللہ نے ایسی مخلوقات بنائی ہیں جو پانی کے اندر بھی سانس لے سکتی ہیں، پانی کے اندر زندگی گزار سکتی ہیں۔ میں پانی کے اندر سفر کرنے کی مشینیں تو بنا سکتا ہوں، لیکن میں بغیر کسی آلے اور بغیر کسی مشین کے پانی کے اندر سانس نہیں لے سکتا۔ جاؤں گا تو غرق ہو جاؤں گا، ڈوب جاؤں گا۔ یہاں پر میں مجبور ہوں، اس لیے کہ اسپیشیز کے اعتبار سے، شاکلہ کے اعتبار سے جو میرے اندر چیزیں رکھی گئیں، میں پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ کر ایک ایسا جہاز تو بنا سکتا ہوں جس کے اندر 300 مسافر بلندی پر پرواز کر جائیں، لیکن میں بغیر اس کے سہارے سے پرندے کی طرح اڑنا شروع کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسپیشیز کے اعتبار سے یہ مجبوریاں، جینیٹک مجبوریاں بھی ہیں، کچھ انسان کو کچھ چیزیں ہیں جو اس کے جینس میں آتی ہیں، وہاں بھی انسان مجبور ہے۔ میں ہندوستان میں پیدا ہوا، امریکہ میں پیدا ہو جاتا، مگر اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں اپنی آنکھ کو دیکھ کر یہ کہوں کہ یہ کالے رنگ کی کیوں ہے، یہ براؤن رنگ کی ہو جاتی، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو کہیں انسان کو اختیار نہیں دیا گیا۔ پھر اپنے جسم کے اندر، اپنے ہی جسم کے اندر غور کر لیں، یہ جسم کے اندر جو سرکولیٹری سسٹم ہے، یہ جو چل رہا ہے، یہ خون بہہ رہا ہے، یہ کلاک وائز چلتا ہے۔ میں چاہوں کہ اس کو اینٹی کلاک وائز چلا دوں، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میرا یہاں پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں چاہوں کہ جیسے میں سو جاتا ہوں مجھے نیند آتی ہے، یہ دل بیچارہ جس دن سے میں پیدا ہوا ہوں اس دن سے حرکت میں ہے، یہ مشین چل رہی ہے، اس کو بھی کچھ ریسٹ ملنا چاہیے، لہذا جیسے میں سوتا ہوں ویسے دل بھی سو جائے۔ بس دل بھی اگر سو گیا تو پھر میں اٹھوں گا نہیں بلکہ 4 کندھوں پہ اٹھوں گا، تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ہے وہ جگہیں کہ جہاں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ میں لڑکا بن کے پیدا ہوا، لڑکی بن کے پیدا ہو جاتا، میرا اختیار نہیں ہے۔ میں فلاں والدین کے گھر کا چشم و چراغ کیوں بنا، وہاں پیدا، یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ میں فلاں زبان بولنے والوں کے علاقے میں کیوں پیدا ہوا، انگریزی بولنے والوں کے علاقے میں پیدا ہو جاتا تو آج مسئلہ نہ ہوتا کہ کیسے انگریزی سیکھی جائے، یہ میرا اختیار نہیں ہے۔
جہاں اختیار نہیں ہے انسان کا وہاں اس سے سوال بھی نہیں ہے، وہاں اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ پوچھا کہاں جائے گا؟ ہم نے یہ ہاتھ تمہیں دیا، یہ آنکھ تمہیں دی۔ آنکھ تمہیں دی کس نے دی؟ تم نے خود نہیں بنائی، اس نے دی، اور دینے کے بعد تمہیں اختیار بھی دے دیا۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ نہیں کہ اللہ نے مجبور کر دیا تمہیں کہ یہی دیکھو یہی کرو، بلکہ تقدیر یہ ہے، آسان الفاظ میں تاکہ بچوں کے لیے بات قابل فہم ہو جائے میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ ایک استاد یہ جانتا ہے کہ میرا یہ شاگرد فیل ہو جائے گا، تو کیا وہ شاگرد اس استاد کے جاننے کی وجہ سے فیل ہو گیا؟ فیل تو وہ اس لیے ہوا کہ اس نے محنت نہیں کی۔ استاد تو یہ علم رکھتا تھا کہ اس نے محنت نہیں کی ہے، یہ پاس نہیں ہو سکتا۔ بس اسی طرح میں کب کہاں جاؤں گا، مجھے کس چیز کی ضرورت ہوگی، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، اس لیے کہ اللہ نے میرے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے، پورا منصوبہ۔ جب یہ 10 سال کا ہوگا فلاں جگہ جائے گا، اسے اس چیز کی ضرورت ہوگی، تو اسے پہلے سے وہ چیز وہاں مہیا کرنی ہے۔ جب یہ 20 سال کا ہوگا، اس جگہ سفر کر رہا ہوگا، وہاں اس چیز کی ضرورت ہوگی، اسے وہ چیز۔ تو یہ ہے اللہ کا علم۔ اللہ کے علم میں ہے کہ میں کب کیا کروں گا، اللہ کے علم میں ہے کب میں سوؤں گا، کب میں جاگوں گا، کب میں محنت کروں گا، کب میں سست ہو جاؤں گا، کب میں بیمار ہوں گا، کب مجھ کو شفا حاصل ہو جائے گی، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن میں مجبور نہیں ہوں، عمل مجھے اپنے ارادے اختیار سے کرنا ہے۔ مکمل ارادہ اور اختیار دیا گیا، مکمل ارادہ دے دیا۔ ہاتھ تمہارے ہیں، اختیار تمہارا ہے، آنکھ تمہاری ہے، اختیار تمہارا ہے، زبان تمہاری ہے، آزادی دے دی گئی۔ اچھا تمہاری جو میں کہہ رہا ہوں تو یہ بھی اصل میں ہماری نہیں ہے تو اسی کی، مگر اس نے یہ اس کا کرم بالائے کرم ہے، یہ کرم پر کرم، عنایت پر عنایت، انعام پر انعام، کہ اس نے یہ دیا اور دینے کے بعد اختیار بھی مجھے کو دے دیا۔ لو یہ ہاتھ ہم نے تمہیں دیا، اب اس ہاتھ پہ اختیار بھی تم کو دے دیا، چاہے ظالم کا گریبان پکڑ لو، چاہے مظلوم کے گلے تک اس ہاتھ کو لے جا کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، تمہیں اختیار ہے۔ آنکھ تمہیں دے دی، اب اس آنکھ سے چاہے قرآن کی آیتوں کو دیکھ لو، چاہے گندی فلموں کو دیکھ لو، اس آنکھ سے چاہے خانہ کعبہ کے پردے کو دیکھ لو، چاہے چہرہ نامحرم کو دیکھ لو۔ زبان تمہیں دے دی، اب اس زبان سے چاہے ذکر خدا کر لو یا طاغوت کی بڑائی بیان کر لو، یہ مکمل اختیار ہے۔ یہ وہ مراحل ہیں کہ جہاں پہ آ کے بڑا الجھتے ہیں لوگ اور بڑی باتیں آتی ہیں۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو بس بدنام کیا۔ میر تقی میر تقدیر کے مسئلے میں اس طرح کہہ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ کتنا، مطلب کہ بالکل یہ بات آسان ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہم نے جن جن چیزوں میں تمہیں اختیار دیا ہے ان چیزوں میں تم سے سوال ہونا ہے۔ اور آپ آگے بڑھ جائیں تو نظر آتا ہے کہ وہ غالباً فانی بیان کرتے ہوئے، ہاں فانی ہی کا مقطع ہے شاید فانی کی غزل کا، کہ جس میں کہتے ہیں دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے دوش پر تقدیر کے۔ تو تقدیر اور تدبیر، یہاں پر انسان کی عقل منطق الجھ کے رہ جاتی ہے۔ بس بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ کے علم میں میری پوری زندگی ہے، مگر اس نے مجھے اختیار دیا۔ اختیار دینے کے بعد جب میں اس دنیا میں آ گیا، اب پھر توجہ 1 منٹ کے لیے اور بھرپور توجہ آپ کی چاہتا ہوں، یہ اختیار دے کر جب مجھے اس دنیا میں بھیج دیا اس نے، تو اب اپنے انبیاء میرے پاس بھیجے، اس کا کرم کہ اس نے اپنے ہادیوں کو بھیجا، اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ نے جو کچھ تمہارے اختیار میں دیا ہے، اگر تم یہ اپنی مرضی سے اس کے اختیار میں دے دو تو وہ اس سے زیادہ چیزیں تمہارے اختیار میں دے دے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے، اگر تم یہ ہاتھ جو اللہ نے تمہیں دیا اور تمہارا اختیار بھی دے دیا،
اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس ہاتھ سے تم مظلوم کی مدد کرو. اگر تم اپنے اختیار کو اس کی مرضی کے حوالے کر دو تو اب پھر دیکھنا کہ وہ تمہیں کیا عطا کرتا ہے. یہ پیغام لے کر انبیاء آتے رہے اور بتاتے رہے. کوشش تمہیں کرنی ہے، اختیار تمہارا، اپنے اختیار سے تمہیں عمل کرنا ہے. بات میں نے عرض کی تھی لیکن پھر اس بات کو آسان کرنے کے لیے دہرائے دیتا ہوں. ایک ماں ہے جو اپنے شیر خوار بچے کو لیے ہوئے جلتے ہوئے صحرا میں، ریگستان میں بیٹھی ہوئی ہے. پانی ختم ہو چکا ہے، بچہ پیاس سے بلبلا رہا ہے. ماں بے چین ہو کے کھڑی ہوتی ہے، پہاڑی کے اوپر سے چاروں طرف نظر ڈالتی ہے. دور اسے ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ محسوس کرتی ہے یہ پانی ہے. وہ دوڑ کے وہاں جاتی ہے، وہ دوڑ کے وہاں تک جاتی ہے، مگر وہاں جا کے پتہ چلتا ہے نہیں، پانی نہیں ہے. پھر اس بلندی کے اوپر سے نظر کرتی ہے، کہیں اور پانی نظر آتا ہے. 7 مرتبہ یہ ماں دوڑتی ہے، واپس آتی ہے، جاتی ہے، واپس آتی ہے. اور جب 7ویں مرتبہ تھک کر یہ ماں پلٹتی ہے، بچے پہ نظر ڈالتی ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے اس صحرا میں کہیں پانی نہیں ہے، تب یہ دیکھتی ہے کہ بچہ اپنی نرم نرم ایڑیاں ریت پر رگڑ رہا ہے، چٹان پہ رگڑ رہا ہے اور وہاں سے پانی ابل رہا ہے. اے پالنے والے، اگر پانی ابالنا ہی تھا، پانی کا چشمہ پانی دینا تھا، اگر زمزم آنا تھا اس دنیا کے اندر، جب جناب ابراہیم چھوڑنے کے لیے آئے تھے اسی وقت زمزم ابل جاتا. جب جناب اسماعیل کو پیاس لگی تھی فوراً زمزم ابل جاتا. جب ماں بے چین ہو کے کھڑی ہوئی تھی، کہا نہیں، پہلے تم اپنی پوری کوشش کر لو، جب تمہاری کوشش اس جگہ پہنچ جائے گی تب ہماری طرف سے انعام ملے گا. چشمہ تو ابلے گا مگر جناب ہاجرہ کو یہاں سے وہاں جانا پڑے گا. اور یہ عمل مامتا کا اتنا قدرت کو پسند آیا کہ کہا اب جو بھی میرے گھر پہ آئے گا، اب جو بھی حج کے لیے پہنچے گا تو اسے جناب ہاجرہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، پیروی کرنی پڑے گی، دوڑنا پڑے گا. اب وہاں بھی حکم ہے کہ دوڑو دوڑو دوڑو، جاؤ یہاں سے وہاں تک. یہ ہے، بس یہی ہے مسئلہ کہ تمہیں دے دیا اختیار، تمہیں دے دیا، اب اپنے اختیار سے قدم بڑھاؤ، اپنے اختیار سے قدم بڑھاؤ. تم قدم بڑھاؤ گے اپنے اختیار سے تو تمہاری راستہ، قدم تمہارا اس راہ پر بھی جا سکتا ہے، اس پر بھی جا سکتا ہے. مسجد کی طرف چلے جاؤ یا میخانے خانے کی طرف چلے جاؤ. جب دیکھو گے تو اچھی منظر دیکھ لو یا وہ دیکھ لو کہ جس کو اللہ نے منع کیا ہے. قدم اٹھیں گے، جیسے ہاتھ بڑھے گا مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھ جائے، مدد کے لیے اٹھ جائے، فصل اگانے کے لیے اٹھ جائے یا فصل جلانے کے لیے اٹھ جائے. یہ مکمل تمہیں اختیار ہے. اور یہ اختیار دے کر اتمام حجت کے لیے ایک تمہارے اندر ضمیر رکھا جو کہتا ہے نہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک باہر سے انبیاء کا، ہادیوں کا سلسلہ رکھا، وہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو، ایسا کرو. اور اگر تم نے ایسا کیا، کہ اگر تم نے اپنی مرضی سے اللہ کی دی ہوئی آزادی کو اللہ ہی کی مرضی کے سپرد کر دیا تو اب اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہاتھ تمہارا ہے، اختیار تمہیں دیا گیا، لیکن اب اگر اس ہاتھ کو اس کا پابند بنا دیا تو اب وہ اپنی تمام چیزوں پہ تم کو اختیار دے دے گا. اب سورج اس کا ہوگا، پلٹے گا تمہارے اشارے پر. اب چاند اس کا ہوگا، 2 ٹکڑے ہوگا تمہارے اشارے پر. اب سنگریزے اس کے ہوں گے، ہاتھ پہ آتے ہی کلمہ پڑھنے لگیں گے. تو بس بات یہ ہے کہ کمپلیٹ سبمیشن، انکویسچننگ سرنڈر. اے معبود، جو کچھ دیا وہ تو نے دیا، بس جتنا میری طاقت ہے اس کے مطابق میں عمل کروں گا، اس کے مطابق میں آگے بڑھوں گا. مگر ہم بار بار دھوکہ کھا رہے ہیں، بار بار شیطان ہے جو ہمیں بہکا رہا ہے. اس لیے کہ ایک طرف یہ رحمان کے نمائندے ہیں جو بلاتے ہیں، دوسری طرف شیطان ہے جو ڈراتا ہے. کبھی رزق کی تنگی سے ڈراتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ مال اگر تم نے اس مال کو جمع نہ کر کے رکھا تو پھر بڑھاپے میں کیا ہوگا.
آگے جا کے کیا ہوگا، لہٰذا اس کو جمع کرو۔ دیکھو یہ چیز خریدی ہے تم نے، بہت کم منافع مل رہا ہے، اس کو جمع کر کے رکھ لو اسٹور کر کے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب اس کی شارٹیج ہوگی تب تم اس کو 10 گنا قیمت پر بیچ سکتے ہو، اس لیے کہ کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ جنگ ہے جو چل رہی ہے، رحمان کی آواز، شیطان کی آواز۔ کچھ شیطان کی آواز پر لبیک کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ رحمان کی آواز پر اپنے اختیار کو اس کے اختیار میں دے دیتے ہیں کہ بس جتنا تمہاری طاقت ہے اتنا تم کوشش کرو، باقی منزل تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، اور جنگ تبوک وہ ہے کہ جس میں بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں اہل ایمان کی، اور بڑے چہرے ہیں جن کے اوپر سے نقاب الٹا گیا ہے اس جنگ کے موقع پر، اس لیے کہ یہ وہ عالم تھا کہ جب فصلیں تیار تھیں اور جو کچھ ہے سرمایہ وہ یہی فصلیں ہیں، یہ کھجوریں اتریں گی، یہ بازار میں آ کے بکیں گی، تو اس کے بعد سال بھر کا خرچہ چلے گا۔ ایسے میں پیغمبر کا حکم آ گیا۔ اسلام اس وقت جس دور سے گزر رہا ہے یہ اسلام کی غربت کا دور ہے، لہذا جس کے پاس جتنی جس کی صلاحیت ہے اس کے اعتبار سے یہاں سے سپاہیوں کو جانا ہے، اس کے لیے خرچے کی ضرورت ہے، لہذا سب آئیں اور آ کر دیں۔ اب بہت مشکل دور ہے، اسی لیے اس میں وہ چہرے بھی سامنے آئے کہ جنہوں نے سب کچھ اپنا اتنی سختیوں کے باوجود بھی، اتنے سخت حالات کے باوجود بھی اسلام کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ بھی سامنے آئے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، کمزور ایمان والے، منافق نہیں ہیں لیکن کمزور ایمان والے، ہاں پیغمبر کی آواز پر لبیک کہنا ہے، ہمیں جانا ہے، لیکن چلو ہمارے پاس تو تیز رفتار سواریاں ہیں، نبی کو آگے جانے دو، ہم پیچھے تیز دوڑتے ہوئے جائیں گے اور نبی سے جا کے ملحق ہو جائیں گے۔ ان کی تصویریں بھی قرآن کریم نے محفوظ کر کے رکھی ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا ورنہ بات اس وقت نامکمل رہ جائے گی، بس اتنا عرض کرتا ہوں۔ اور منافقین بھی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہے بہترین موقع، اسلام ویسے بھی غربت سے گزر رہا ہے، یہ فوجیں روانہ ہو جائیں گی رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ادھر یہ فوجیں روانہ ہوں گی، ادھر ہم مدینہ کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ پیغمبر اکرم کو ظاہر ہے کہ نبی کریم سب جانتے ہیں، مگر حکم خدا کا انتظار رہتا ہے۔ حکم خدا آ گیا، آپ جائیے، لیکن یہ منافقین چاہتے ہیں کہ اسلام کا تختہ الٹ دیں، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں، لہٰذا مدینے میں علی کو چھوڑ کے جائیے۔ مولا کائنات کو چھوڑا گئے، تو بہت سارے واقعات، مگر ان سب کو چھوڑتے ہوئے جو مجھے عرض کرنا ہے، اب جب جمع ہو رہا ہے آئیں، سب آ کر دیں، اعلان ہو رہا ہے نبی کریم کی طرف سے کہ جس کے پاس جو ہے، آج اسلام کو ضرورت ہے، آج اللہ کی راہ میں دینا ہے، لشکر روانہ ہونا ہے، راستے کی ضروریات بہت ہیں، سب دے رہے ہیں اپنی اپنی طرف سے، ڈھیر ہے جو لگا ہوا ہے۔ اس وقت ایک غریب مسلمان، رات بھر اس نے محنت کی، اس محنت کے نتیجے میں 2 مٹھی کھجوریں حاصل ہوئیں، ایک مٹھی اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے رکھی اور ایک مٹھی لے کر آ گیا پیغمبر کی خدمت میں۔ اب جب یہ مٹھی بھر کھجوریں لے کے آیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر جو صرف مادی آنکھ سے دیکھنے والے ہیں، جو صرف ظاہر دیکھنے والے ہیں، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ ہاں آپ کی کھجوروں کے بغیر تو یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، یہ تو بڑی ہے، اس کے اوپر طنز کرنا شروع کیا۔ بس ایک مرتبہ پیغمبر اکرم کو معلوم ہوا، پیغمبر نے کہا آؤ، اور اس کے بعد کہا ان کھجوروں کو لے کر اس سارے مال کے اوپر پھیلا دو، اور کہا تم میں سے سب سے بڑا صدقہ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ اسی نے دیا ہے۔ جتنی طاقت ہے اتنی ہی آزمائش ہے، اسی کے اعتبار سے انعام ہے، اسی کے اعتبار سے انعام ہے۔ اب روانہ ہونا ہے لشکر، سب کو چلنا ہے، مگر ایک پیغمبر کا صحابی ہے جو دل سے چاہتا ہے کہ میں اس جنگ میں شرکت کروں، مگر اس کے پاس سواری نہیں ہے، بڑی کوشش کرتا ہے مگر پیسے بہت کم ہیں، ایک اونٹ ملتا ہے مگر وہ اتنا لاغر اور کمزور ہے کہ اس
اونٹ کے اوپر پورا سفر طے کرنا ممکن نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ کمر ہمت باندھ کے چل پڑتا ہے۔ آدھے راستے میں لشکر پہنچتا ہے، اونٹ تھک کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ صحابی چاہتا ہے کہ اونٹ کھڑا ہو جائے، مگر اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لشکر آگے چلا گیا، اس نے اپنی پانی کی مشک کندھے پہ رکھی، اپنا سامان لیا اور دوڑ کے اس لشکر کے ساتھ ملنے کی کوشش کرنے لگا، میں ملحق ہو جاؤں۔ لیکن لشکر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آگے جا کے لشکر ایک جگہ رک گیا۔ جیسے رکا، پیغمبر کے پاس آنے والے آئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ ابوذر کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، دیکھیے ابوذر ایک لاغر اونٹ پر پیچھے آ رہا تھا، لیکن نہ جانے کہاں سے یو ٹرن لے کے واپس چلا گیا۔ ابوذر پلٹ گیا واپس۔ پیغمبر خاموش ہیں، بس ابھی کچھ کہتے نہیں ہیں کہ اسی وقت لوگوں نے دیکھا گرد اڑ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے، بہت دور سے کچھ دھول اڑتی نظر آئی، پہچان میں نہیں آیا کہ کون ہے جو آ رہا ہے۔ ادھر جناب ابوذر ناقے نے ساتھ چھوڑ دیا، ابوذر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بہترین مثال ہے ہمارے لیے، نمونہ کہ جتنی تمہاری طاقت ہے تم اتنا کرو۔ پیاس سے کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، زبان اینٹھی جا رہی ہے۔ اسی وقت دیکھتے ہیں ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، پانی اپنی مشک میں بھرتے ہیں، اس پانی کو چکھتے ہیں۔ جیسے ہی ٹھنڈا پانی زبان پہ پہنچتا ہے فوراً خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی نے پانی نہ پیا ہو۔ اس پانی کے لیے پہلے نبی مستحق ہیں کہ پئیں۔ آئے دوڑتے ہوئے آئے، لوگوں میں شور ہوا، ارے یہ تو ابوذر ہیں، یہ تو ابوذر ہیں۔ پیدل ہی چلتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر ابوذر نبی کے قریب پہنچتے پہنچتے پیاس کی شدت کی وجہ سے غش کھا کے گر پڑے۔ پانی چھڑکا گیا، ہوش میں لایا گیا۔ پیغمبر نے کہا ابوذر تمہارے پاس تو پانی تھا، پھر پیاس کس لیے؟ کہا یا رسول اللہ چاہتا تھا کہ پہلے آپ پانی پئیں۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اے ابوذر تو اکیلا آیا، اکیلا اس دنیا سے جائے گا اور اکیلا ہی جنت میں داخل ہوگا۔ خبر دے دی جناب پیغمبر اکرم نے۔ تو اپنی کوشش کرو، جتنی کوشش ہو سکتا ہے کہ تمہاری کوشش اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبول ہو جائے کہ اللہ اس کی یاد کو مٹنے نہ دے، جیسے جناب ہاجرہ کی کوشش کہ جس کی یاد آج تک باقی ہے۔ ایک تو مکے کا اسماعیل ہے جو پیاسا ہے اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایک کربلا کا اسماعیل ہے جو پیاسا ہے اور گہوارے میں کروٹیں بدل رہا ہے۔ ماں ہاجرہ سے کم نہیں ہے جو کہہ رہی ہے اے میرے لال کل سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، مگر میں راہ اسلام میں کس کو قربان کروں گی؟ ابھی تو چھوٹا بہت ہے اور سکینہ بیٹی ہے، بیٹیاں میدان میں جایا نہیں کرتی، میں کیسے فاطمہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گی؟ ارے نہ جانے کتنا صادق جذبہ تھا اس ماں کا کہ شاید قدرت نے بھی آواز دے کے کہا رباب آج تمہیں یہ غم ہے کہ تم کسے قربان کرو گی، اس لیے کہ ایک اولاد لڑکی ہے، ایک بچہ چھوٹا ہے، مگر اے رباب غم نہ کرو، غم نہ کرو، یہ واقعہ کربلا تمہاری قربانیوں کو یاد رکھے گا، تمہارے اس جذبے کو دنیا دیکھے گی اور آنے والی نسلیں گواہی دیں گی کہ کس دل کی گہرائی سے رباب نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں کیا پیش کروں گی، عجب نہیں کہ آواز آئی ہو اے رباب ٹھہر جاؤ، رباب رک جاؤ، کل دنیا دیکھے گی کہ تیرے اصغر کے بغیر کربلا مکمل نہ ہوگی، تیری سکینہ کے بغیر شام مکمل نہ ہوگی۔ اصغر فتح کا اعلان حسین کی ہوگا تو اصغر کے تبسم سے ہوگا، اور قافلہ رہا ہوگا تو سکینہ کی شہادت پر ہوگا۔ یہ ہے سچا جذبہ، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا تم کرو۔ ہاں وہ جناب ہاجرہ تھیں کہ جو 7 مرتبہ اپنے بچے کی پیاس
کو بجھانے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھیں، اور یہ ابراہیم کربلا ہے جو اپنے بچے کے ننھے سے لاشے کو ہاتھ میں لیے ہوئے 7 مرتبہ آگے بڑھتا ہے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہاں زادارو، بڑی خصوصیت ہے جناب علی اصغر کی شہادت کی۔ وقت نہیں ہے کہ مصائب کو طولانی کروں، مگر صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ ایک خصوصیت تو یہ ہے جناب علی اصغر کی شہادت کی کہ کربلا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ جب فوجیں چیخیں مار مار کے رونے لگی ہو۔ ہاں، جناب قاسم کے حسن کا ذکر کیا، جناب اون محمد کے لیے کہا کہ کیا چاند جیسے چہرے ہیں، لیکن جب بچے نے اپنی پیاس کا اظہار کیا، نہیں میدان جہاد میں جب علی اصغر نے ہونٹوں کی نیام سے ننھی سی زبان کی ذوالفقار نکالی تو فوجوں نے فوراً اپنے آپ کو جھکا دیا، ہم ضرور پانی دیں گے، ہم ضرور پانی دیں گے، اس بچے کی خطا کیا ہے؟ مگر کیا پانی ملا؟ ہرملا کا تیر چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہوا، حسین نے چلو میں خون لیا، چاہتے ہیں آسمان کی طرف پھینکے، کہا دا ایک قطرہ پانی نہ برسے گا، چاہتے ہیں زمین پر ڈال دیں، کہ ایک قطرہ دانہ نہ اگے گا، اپنے چہرہ انور پہ اس خون کو مل کے کہا اب اسی صورت میں نانا سے ملاقات کروں گا، اور اس کے بعد بچے کو لے کے چلے۔ بس ایک منظر، ہاں کربلا کی سخت زمین میں ذوالفقار سے ایک ننھی سی لہد بنائی۔ عزادارو، آپ نے شرکت کی ہوگی تشییع جنازہ میں، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اوپر سے کچھ تختے رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ مٹی براہ راست جسم پہ نہ پڑے۔ حسین نے اصغر کو قبر میں تو لٹا دیا، مگر کبھی کربلا کی جلتی ہوئی مٹی کو دیکھتے ہیں، کبھی گلابی رخساروں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کہا اے میرے لال اصغر، یہ مدینہ نہیں کربلا ہے، یہ کہہ کے قبر اصغر سیعلم الذین ظلموا یوم